کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، ملک بھر میں تعلیمی ادارے 24 نومبر سے بند کرنے کی تجویز۔ تعلیمی ادارے 31 جنوری تک بند رہیں گے۔ تجویز کے مطابق 24 نومبر سے پرائمری سکول، 2 دسمبر سے مڈل سکول اور 15 دسمبر سے ہائر سیکنڈری سکول بند کیے جائیں۔ وفاقی وزارت تعلیم نے تجاویز صوبوں کو بھجوا دی۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت، 300 سے زائد افراد کے آؤٹ ڈور اجتماعات پر فوری پابندی۔ شادی کے لیے انڈور تقریبات پر 20 نومبر سے پابندی ہوگی۔ قومی رابطہ کمیٹی نے فیصلوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ لاہور کے 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ جوہر ٹاؤن، ویلنشیا، ڈی ایچ اے کے متعدد بلاکس میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ڈی ایچ اے فیز 4، فیز 3، فیز 1 میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن۔ گلبرگ فور کے علاقوں کو بند کر دیا گیا۔ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن، مارکیٹس، ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند، پارک اور تفریح مقامات شام 6 بجے بند ہوں گے۔ دفاتر، ٹرانسپورٹ، شاپنگ مال سمیت تمام مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا گیا۔ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی قومی سطح کے فیصلوں میں مداخلت سے معذرت۔ انڈور شادی ہال میں تقاریب پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ اموات کورونا وائرس سے نہیں بلکہ ہمارے ذمہ داری نہ نبھانے سے ہوئی۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست چیف جسٹس کو ہم نے کورونا سے کھو دیا۔ یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ 2-3 ماہ میں انسانیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 37 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 7230 ہو گئی۔ مزید 2208 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریض 3,63,380 ہو گئے۔ 3,26,000 صحت یاب، 30,362 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,46,000 ہلاکتیں، 5,61,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,54,000، برازیل میں 1,66,743، بھارت میں 1,31,000، میکسیکو میں 99,000، روس میں 34,387 اور سعودی عرب میں 5,692 اموات۔ وزیر اعظم عمران خان آج افغانستان جائیں گے۔ ایک روزہ دورے میں اہم ملاقاتیں شیڈول۔ افغان امن عمل پر بات ہوگی۔ دورے کی دعوت افغان صدر اشرف غنی نے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سرمایہ کاروں اور تاجروں کو نئے شعبے تلاش کرنے کی ترغیب، کہتے ہیں کہ صرف دھاگا اور آم بیچنے سے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی۔ حکومت کا کام صنعت کاروں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کریں تاکہ غربت کم ہو۔ ماضی کے تجربات سے سیکھ کر نیا بلدیاتی سسٹم لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں صنعت کاروں سے خطاب۔ مریم نواز کہتی ہیں گلگت بلتستان میں سلیکٹڈ دھاندلی کے باوجود نہ جیت سکا، صرف 8 سیٹیں ہی لے سکے۔ ان کی 1 سیٹ مزید کم ہو گئی۔ کوئی شرم والا ہوتا تو گھر میں بیٹھ جاتا۔ 8 سیٹوں کی مبارکباد سلیکٹرز کو دیتے ہیں۔ جعلی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا، عوام پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ مریم نواز کا گلگت بلتستان میں جلسہ سے خطاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام نے اپوزیشن کو مسترد کر دیا۔ الیکشن نتائج کو نہ ماننے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کی جائیدادیں پکڑی گئیں وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر اپنے خاندان سے شروع ہوتی ہے اور اپنے ہی خاندان پر ختم ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو گلگت بلتستان میں 1 سیٹ نہیں ملی۔ پی ٹی ایم میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کا بیانیہ ایک نہیں، اپنے اپنے نشان پر گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا۔ سمجھ بوجھ ہوتی تو اتحاد کر لیتے۔ اپوزیشن اگلے سال آزاد کشمیر انتخابات پر بھی روئے گی۔ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ گلگت بلتستان میں جمہوریت کی فتح ہوئی۔
سیاست اپنا راستہ خود بناتی ہے، بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں۔ وفاقی وزراء نے حکومتی اقدامات کو صنعت کی بحالی میں اہم قرار دے دیا۔ اسد عمر کہتے ہیں جہاں مزدور بے روزگار ہو رہے تھے، آج وہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں نااہل لی کے دور میں فیصلہ آباد اجڑ گیا، پاور لومز 40 روپے کلو کباڑ میں بک رہی تھی، آج عمران خان کی پالیسی سے 30,000 نئی لومز لگ رہی ہیں۔ امیر مقام کا کہنا ہے کہ جلسے کے لیے کنٹینر دینے کی باتیں کرنے والے اب کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے، پشاور کا جلسہ ضرور ہوگا، مذاکراتی کمیٹی نہیں مانتے، عمران خان نے مافیا پال رکھے تھے، قوم کے لیے مشکل ترین دور ہے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ خارج، پولیس نے مقدمے کا بی کلاس چالان پیش کیا تھا، عدالت نے قرار دیا ملزموں کے خلاف کوئی شواہد نہیں، مدعی مقدمہ کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہ ہو سکی۔ شہباز شریف فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ، نیب لاہور نے صاحبزادی رابعہ اور داماد عمران یوسف کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا، ملزموں پر 37 کروڑ 5,28,000 کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار اپنی پارٹی کے فنڈز ہی ہڑپ کر گئے، 51 کروڑ 52,71,000 روپے کی خود برد وصولیاں شریف گروپ کے ملازم راشد کرامت کے کمپنی اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ پارا چنار میں شادی کی تقریب کے دوران مکان کی چھت گر گئی، 8 افراد جاں بحق 30 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، متعدد کی حالت نازک، مکان 2 منزلہ تھا، تمام افراد گھر کی چھت پر کھڑے۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 120 کلومیٹر اور مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اسرائیلی فورسز کی شام میں فضائی بمباری، 3 شامی فوجی جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے، اسرائیلی فضائیہ نے ایران، قدس اور شامی فورسز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، شامی فورسز کی تصدیق۔ تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، حکومت سے جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی، پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا، مشتعل مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، 50 مظاہرین زخمی ہو گئے۔ تہران کا جوہری معاہدے کی پاسداری کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار، امریکہ سے پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں جو بائیڈن تہران پر پابندیوں میں نرمی کرے، تہران جوہری معاہدے کی پاسداری پر رضامند ہے۔